بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی گروپ بنائے اور اس میں ڈالے کہ آپ اپنے حساب سے سپارہ پڑھو اور عمل ڈالے ڈیلی بیسس کے یہ عمل روز کرنا ہے، زبردستی نہیں ہے، بٹ کیونکہ آ گیا ہے پوسٹ تو پریشر لگتا ہے کہ اب کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو کہیں برا نہ لگ جائے، بٹ ہم نے بھی اگر کچھ سوچا ہو کہ ہم اپنے عمل کریں گے یا کچھ اور پڑھیں گے یا اپنے حساب سے پڑھیں گے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا، تو کیا یہ گناہ ہے یا غلطی تو نہیں ہے؟ کسی نے اچھے کے لیے گروپ بنایا اور چاہ رہا ہے کہ ہم پڑھیں، بٹ ہمارے دماغ میں پریشر ہو جاتا ہے، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں کوئی آبلیگیشن نہیں ہے کہ آپ کو اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے، جی، لیکن مگر یہ کہ آپ نے پہلے اس سے رضایت بھری ہو کہ ٹھیک ہے مجھے آپ اس گروپ میں رکھ لیجئے اور انشاءاللہ جو ذکر آئے گا میں پڑھوں گا۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ کو شامل کر لیا گیا، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ پڑھیں، اگر وقت نہیں ہے تو اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری امی نے 10 سال پہلے کفن منگایا تھا کربلا سے، اب ان کو یاد نہیں ہے کہ اس کا خمس نکالا تھا کہ نہیں، تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ خدا حافظ۔ اگر یاد نہیں ہے تو احتیاط کے طور پر اس کفن کی جو بھی قیمت ہوگی اس کا خمس نکال دیں، اور پھر وہ کفن جب بھی اس کا وقت آئے گا تو استعمال ہو جائے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو ماہ مبارک یا رمضان بہت مبارک، آپ کو بھی سب کو مبارک۔ مجھے پوچھنا تھا کہ کوئی دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، وہ روز کس وقت پڑھنی ہے، اور وہ بہت بڑی ہے تو 2 دن میں ختم کر سکتے ہیں؟ بالکل، 2 دن میں بھی ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ چوتھے امام سے یہ دعا منسوب ہے، اور آپ نے اس کو سحر کے وقت پڑھنے کی بہت تاکید کی ہے، یا رات کے نصف شب کے بعد اگر کسی کو موقع ملے، تھوڑا تھوڑا بھی اگر چاہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ماہ رمضان میں بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکنے پر اس کا کفارہ کتنا ہے، اور روزہ کتنے دن بعد رکھ سکتے ہیں؟ ڈونگری سے سیف الدین سوال کر رہے ہیں۔ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹا ہے تو فی الحال نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی فدیہ ہے۔ ماہ رمضان ختم ہوگا، اس کے بعد فوری طور پر اس کے پاس 11 مہینے کا وقت ہے جس میں یہ چھوٹے ہوئے روزے کو اس میں قضا کر سکتا ہے۔ اگر سال بھر کے بعد بھی اگر اس میں سے کوئی بھی قضا نہیں ہوا تو جتنے بھی قضا نہیں ہوئے ہیں اس کے بدلے میں اس کو ایک مد طعام دینا ہوگا، اور اس کے بعد میں اس کو قضا کرنا ہوگا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے خمس کے پیسے دینے ہیں، آپ کے اسکرین پہ جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ یہ چینل ون میں آپ اپنے خمس سہم امام جو ہے یہاں انشاءاللہ بھیجیے، ہمارے پاس دونوں مراجع کرام کے اجازت موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بھوپال میں رہتی ہوں، میں کسی کو پسند کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں اس سے میرا نکاح ہو جائے، اور وہ دوسری کنٹری میں رہتے ہیں، تو یہ صحیح ہے، اور میں ایسا کیا کروں اللہ پاک فوراً قبول فرما لے؟ دیکھیں، یہاں پہ ایک مسئلہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کسی کو پسند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے کوئی چیز پسند ہے میں اس کو لائک کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ پسند دو طرفہ ہے اور اس دو طرفہ پسند کے درمیان میں گفتگو ہے، یہ اس میں مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کیونکہ بہرحال جب تک کوئی رشتہ نہیں ہے تب تک وہ انسان، وہ خاتون اس مرد پر نامحرم ہے، اور وہ مرد جو ہے اس خاتون کے لیے نامحرم ہے، اور 2 نامحرموں کے درمیان میں غیر شرعی طریقے کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ باقی ہم کو کوئی انسان بہت اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوسرے ملک میں رہتا ہے تو اس کے بارے میں تو آپ کو اپنے گھر والوں سے بات کرنا ہوگا، یہاں ہم اور آپ خالی آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ہنا ہے، آپ نے میرے سوال کا جواب دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نماز شب 12 بجے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، 12:30 1 بجے تک؟ بالکل پڑھ سکتے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال تھوڑا سا طویل ہے۔ میرا نام پروان نقوی ہے، میں لاسٹ 2 ایئر سے پریشان ہوں، میں ایک پرائیویٹ جاب کرتی ہوں اور لاسٹ 2 ایئر سے ہی کر رہی ہوں، تبھی سے صحت خراب رہتی ہے، اور مولانا صاحب بیماری ایک ہو تو علاج ہو جائے، پر ایسا نہیں ہوتا ہے،
ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری لگ جاتی ہے، اور کچھ میں نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، جو بھی مولانا دعا بتاتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. آپ کچھ بتائیے مولانا صاحب، بہت زیادہ پریشان ہوں، میری وجہ سے پورا گھر بھی پریشان ہے، بچے چھوٹے ہیں، میری مدد کیجیے. انشاءاللہ پروردگار آپ کو صحت کامل و عاجل عنایت فرمائے. ایک ختم ہے جو اما یجیب کا ہے، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. یہ آیت کا آگے کا حصہ ہے. یہ جو آیت نمبر سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے، اس میں یہ آگے کا یہ پورشن ہے. یہاں تک آپ ایک سیٹنگ میں اگر پاسبل ہو تو اسے 12,000 مرتبہ آپ کو اسے پڑھنا ہے. جی. اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ اسے 12,000 بار خود اکیلے پڑھ سکیں تو آپ کسی سے کہیے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں، تاکہ 2 آدمی 3 آدمی 5 آدمی مل کر کے اس ورد کو مکمل کر لیں. یا اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو جب بھی آپ اسے پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو کم سے کم 120 بار اس کو ضرور پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس کو 12,000 جو بار اسے پڑھنا ہے اس کو ایک ہفتے کے اندر مکمل کر لیں. انشاءاللہ اس ختم کے بعد آپ کی جو پریشانی، یہ جو بیماری ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. شکریہ آقا. السلام علیکم. السلام. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ بچے کے نام کے آگے قاضی رکھ سکتے ہیں کیا؟ فار ایگزامپل قاضی آصف محمد. دیکھیے، نام آپ کے اختیار میں ہے، جیسا بھی چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ان چیزوں سے پرہیز اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ کسی کے ذہن میں شبہ ایجاد نہ ہو. یعنی مثلا ہم بچے کا نام رکھ دیں ڈاکٹر محمد علی، دور دور تک یہ ڈاکٹر نہیں ہے. ممکن ہے کہ کسی کے فیملی نیم ہو، جیسے کہ ہمارے یہاں بامبے میں دیکھا گیا ہے کہ حکیم ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ڈاکٹر بھی. جی میں ڈاکٹر بھی جانتا ہوں. یہ بھی ہے. تو فیملی نیم ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اگر نام سے پہلے رکھ رہے ہیں، کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں مجھے ابھی تک اس کے بارے میں نہیں سمجھ میں آیا. علی ظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر یہ کچھ خاص خصوصیت رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے تو بہرحال اس سے پرہیز کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کھڑے ہو کر قیام رکوع کر سکتے ہیں سجدے کے لیے؟ ٹیبل ہے پر رکوع کے ٹائم پیر کی انگلیاں نہیں دکھتی اور سجدے کے ٹائم میں صرف ماتھا اور ہتھیلیاں ہوتی ہیں، جبکہ 7 چیزوں اعضاء پر ہونا چاہیے، تو کیا نماز صحیح ہے؟ صرف 2 کافی ہے کیا؟ دیکھیے، جو افراد، یہ مسئلہ کافی سینسیٹیو ہے اور یہ تقریباً ہماری مسجدوں میں چیئر اور ٹیبل کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. جو افراد کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ جو ارکان بھی جہاں تک بھی پاسبل ہو اس کو اس کی اصلی کیفیت میں ادا کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ قیام کر سکتے ہیں تو قیام کیجئے، اگر آپ رکوع بھی کر سکتے ہیں تو آپ رکوع بھی کیجئے. اب رکوع میں ہمارے سوال پوچھنے والے بھائی نے کہ خواہر نے یہ پوچھا ہے، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک بھی آپ رکوع کر سکتے ہیں، جتنا آپ سے مقدور ہے، ممکن ہے، اتنا آپ کو رکوع کرنا ہے، تاکہ یہ ہو جائے کہ آپ نے اپنے حساب سے اپنے وظیفے کو انجام دیا. جہاں تک سوال ہے سجدے کا، تو عام طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو افراد کرسی پہ بیٹھ کر کے سجدہ کرتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہیں، جیسا کہ خواہر نے یا بھائی نے بھی بیان کیا کہ دونوں ہاتھوں کو ٹیبل پہ رکھا اور پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ لیا. علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ پیر کے انگوٹھے کو بھی وہ ٹکائے، پیر کو سیدھا نہ رکھے. زانو کے لیے تو بہرحال مسئلہ ہے کیونکہ وہ زانو ہوا میں ہے، اس کو آپ نہیں رکھ سکتے کہیں پہ بھی، لیکن پیر کے انگوٹھے کو اگر آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ اس کو موڑ سکتے ہیں تو اس کو موڑنا ضروری ہے کہ اگر ہم 7 میں سے کم 5 اعضاء تو ہم اپنے سجدے کی حالت میں زمین پر ٹکا رہے تاکہ ہمارا سجدہ درست رہے. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عین نجاست کو کپڑے سے دور کیسے کریں اور اس کا اطمینان کیسے ہو؟ عین نجاست کے لیے جو ہے وہ اگر آپ اس کو برطرف کرنے سے اگر آپ کی آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دور ہو گیا ہے. لیکن عین نجاست کا دور ہو جانے سے اور اس کے پاک ہونے میں ابھی فرق ہے. مثال کے طور پر کہیں پر خون گرا ہوا تھا اور وہ خشک ہو گیا تھا، میں نے اس کو ایسے سے رب کیا، وہ غائب ہو گیا، لیکن ابھی بھی یہ جگہ نجس ہے.
تو اس کا ہٹ جانا اور اس کا پاک ہونا دو الگ الگ چیز. جی پہلے مرحلے میں ہم اس عین نجاست کو دور کریں گے اور دوسرے مرحلے میں اس جگہ کو یا اس لباس کو یا اس چیز کو پاک کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا شبوں میں ایصال ثواب کی مجلس کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر مجھے شبوں کے لیے کسی اور شہر جانا ہو جہاں امام بارگاہ میں مجالس اٹینڈ کرنے کے لیے، تو کیا میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گی اس دوران، جبکہ سفر 3 یا 4 دن کا ہوگا؟ مہربانی کر کے بتائیے، کیونکہ میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہتی اور امام بارگاہ میں مجالس بھی اٹینڈ کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہاں 10 دن سے کم کا قیام ہے. دونوں چیز چاہتی ہیں. دونوں چیز نہیں ہو سکتی، یا تو مجلس ملے گی یا تو روزہ. جی کیونکہ 3 دن 4 دن کا جو سفر ہے وہ آدمی حالت سفر میں ہے، جی اور وہاں پر جو ہے وہ حالت سفر میں یا کم سے کم 10 دن کا قیام کرے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یا وہ وطن ہو اس کا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا جی اور جاوید بھائی، میرا ایک سوال ہے. میں میرے بچے کا سنتا کروانا چاہتا ہوں اور میرے گھر والے کہتے ہیں 5 ایئرز یا 7 سال از آڈ نمبر میں ہی کروانا بول کے ایسا کچھ ایئرز بھی بتا رہے ہیں. اسلام میں نہیں تو ہم جب چاہیں کروا سکتے ہیں. ذرا مجھے جواب دیجیے پلیز. اس میں دیکھیے، ختنے کے سلسلے سے یہ بہتر یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوں ان کو تبھی ان کا ختنہ کروا دینا چاہیے، جی، اور 7ویں دن کے بعد سے کبھی بھی آپ ختنہ کروا سکتے ہیں. یہ 1 اور 3 اور 5 سال کی کوئی قید نہیں ہے. شکریہ. ایک اور سوال ہے. میں اپنے بچے کی طبیعت خراب تھی تو میں نے روزے رکھنے کی نظر کی تھی اور میرے قضا روزے بھی ہیں. اب میں قضا روزہ نہیں رکھنا ہے تو کیسے رکھوں؟ کیا نیت کروں اور قضا روزے بول کے رکھ سکتے ہیں کیا؟ ذرا میرے سوال کا جواب دیجیے مولانا جی، اور اللہ کو آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے، اگر کسی انسان نے نظر کیا ہے اور اس کی نظر پوری ہو گئی ہے تو اب اسے ایفائے نظر کرنا ہو، یعنی اس نظر کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اگر نظر میں انہوں نے یہ نظر کیا تھا کہ اگر میری یہ چیز پوری ہو گئی یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 دن کا روزہ رکھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ قضا روزے بھی باقی رہ گئے ہیں، تو دونوں میں سے کوئی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن قضا کی نیت سے یہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. جی، دونوں الگ الگ رکھنا. دونوں الگ الگ روزے ہیں. آپ کو معین کرنا ہوگا کہ مثلا آج میں ماہ رمضان کے بعد، البتہ آج مثلا میں اپنے اس جو نظر میں نے کیا تھا اس کی اس کو ایفا کرنے کے لیے آج کا روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مستحب روزے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی گردن پر واجب روزہ باقی ہے تو آپ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے. لیکن یہ نظر کا جو روزہ ہے یہ خود واجب ہو جاتا ہے. جی، تو یہاں پر آدمی کو آپشن ہوتا ہے کہ آپ قضا والا پہلے رکھنا چاہیں یا یہ نظر والا پہلے رکھنا چاہیں، تو یہ رکھ سکتے ہیں دونوں ساتھ. شکریہ. السلام علیکم صاحب جاوید انکل. وعلیکم السلام. میں میرٹھ سے ہوں. میرا سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو امام ضامن باندھتے ہیں ہر آفت اور پریشانی دور رہنے کے لیے، اور 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، تو اسے ہم بازو یا کلائی میں باندھتے ہیں، تو اسے باندھ کر واش روم باتھ روم میں جانا کتنی حد تک صحیح ہے؟ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. دیکھیے، اس کو باندھ کر کے جا ضرور سکتے ہیں، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اس کو ہر طریقے کی نجاست سے محفوظ رکھیں. شکریہ آقا. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ مولانا کے پیچھے جمعے کی نماز نہیں پڑھتے کیونکہ انہوں نے مولانا میں کچھ کمیاں نوٹ کی. اب رمضان المبارک میں وہ جمعے کا کیا کریں گے جس سے ان کو جمعے کا ثواب ملے؟ اب میں جمعہ پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے ایک دوسرے مولانا نے کہا کہ آپ جمعے کی ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھ لیجئے تو کافی ہوگا. البتہ ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن نماز جمعہ اسے نہیں کہا جائے گا. جی، ظہر ہی ہوگی، ظہر ہی ہوگی، اور اس میں آپ کو جمعے کا ثواب مل جائے گا، لیکن اسے نماز جمعہ نہیں کہا جاتا. یہ اس جگہ کے لیے ہے کہ مثال کے طور پر وہاں مسجد نہیں ہے، یا آدمی حالت مسافرت میں ہے، نماز جمعہ میں شرکت نہیں کر سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا، یا مسجد بہت دور ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے نماز جمعہ کا ثواب ملے، تو وہ اپنی نماز ظہرین میں سورہ جمعہ کی تلاوت کرے. انشاءاللہ اللہ اس کو جمعے کا ثواب دے گا. ایک شخص زیارت پہ گیا ہے، جی، 10 دن سے کم کا قیام ہے ایک شہر میں، کربلا میں یا نجف میں، جی، اور جمعہ ہے، اس کے لیے جمعے کا کیا حکم ہے؟
وہ شرکت کر سکتا ہے. شرکت کر سکتے جی ہیں. جی. شکریہ آقا. السلام علیکم جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال یہ، میرے پاپا کا انتقال ہو گیا ہے، غسل دیتے ہوئے باڈی کے کچھ تصویریں ہیں، کیا ان تصویروں کو رکھنا مناسب ہے؟ یہ آپ خود طے کریں کہ آپ کو اسے رکھنا ہے کہ نہیں. شریعت کے حساب سے کوئی مسئلہ نہیں. آپ شکریہ. رکھنا چاہیں تو رکھیں، اگر آپ اسے ڈسکارڈ کرنا چاہیں تو ڈسکارڈ کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا ہم نماز شب میں اپنی نماز نافلہ کی جگہ قضا موری پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے کہ کم از کم جو اگر ہماری گردن پہ قضا، چونکہ قضا بہرحال واجب نماز ہے، اگر ہم اس کو ادا کرنا چاہیں تو اولویت اسی کے ساتھ ہے کہ ہم اپنی پہلے واجب نمازوں کو ادا کریں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جو سوال ہم مولانا سے پوچھتے ہیں واٹس ایپ پر، کیا اس کا جواب ہم کو واٹس ایپ پر مل سکتا ہے؟ واٹس ایپ پہ جواب نہیں مل سکتا. آپ اگر کسی مولانا کو جانتے ہیں جن کا نمبر ہے، یا چینل ون کے سے رجوع کیجئے یا ٹیلی فون کیجئے، اگر وہ مناسب سمجھیں گے آپ کو کسی مولانا کا نمبر دے دیں گے. واٹس ایپ پہ یہاں سے مسائل زندگی کے جواب نہیں دیے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے. انشاءاللہ ہم سب مستفیض ہوں گے. انشاءاللہ آقا بہت بہت شکریہ تشریف لائے. جزاک اللہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.